آداب۔ آج امن کہانیاں میں سے جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے کاغذ کی گونج۔ اسے ایلینور نے لکھا ہے اور میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ 6 اگست 1945 کو جب جاپان پر ایٹم بم گرایا گیا تب سڈاکو ساساکی نام کی جاپانی بچی ہیروشیما میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہتی تھی۔ 11 سال کی عمر میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے لیوکیمیا ہے۔ ایٹم بم گرنے کے بعد جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں ان کی وجہ سے سڈاکو اس بیماری کا شکار ہوئی۔ اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں سڈاکو کاغذ کی کونج بناتی۔ جاپان میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ کاغذ کی 1000 کونجیں بنا لیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ سڈاکو نے 14 مہینے ہسپتال میں گزارے اور وہ کاغذ کی کونجیں بناتی رہی۔ اسے جو کاغذ ملتا وہ اسے کونجیں بنانے میں استعمال کرتی۔ کاغذ کی کمی کی وجہ سے اسے جو کاغذ ملتا، چاہے وہ دواؤں کے ڈبے، چاکلیٹ کی پنیاں، اسے بھیجے جانے والے تحفوں پر لپٹے ہوئے کاغذ، وہ ان سب کو استعمال میں لاتی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ صحت یاب ہو کر دنیا میں مسائل کا شکار لوگوں کے کام آ سکے اور ان کے دکھ درد پر امن کا مرہم رکھ سکے۔ سڈاکو 12 سال کی عمر میں 25 اکتوبر 1955 کو ختم ہو گئی اور اس نے اس وقت تک کاغذ کی 1300 کونجیں بنائی تھیں۔ سڈاکو کے دوستوں اور کلاس میں ساتھ پڑھنے والے بچوں نے رقم جمع کر کے سڈاکو اور ایٹم بم کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے لوگوں کی یاد میں ایک یادگار بنانے کا ارادہ کیا۔ ہیروشیما امن یادگار 1958 میں مکمل ہوئی۔ یہاں سڈاکو کا ایک مجسمہ نصب ہے جس میں وہ ایک سنہری کونج اٹھائے ہوئے ہے۔ اس مجسمے پر ایک کتبہ آویزاں ہے جس پر لکھا ہے، یہ ہمارا دکھ ہے، یہ ہماری دعا ہے، دنیا میں امن ہو۔ سڈاکو بہت ہی کم عمری میں ختم ہو گئی مگر اس کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی کاغذ کی کونج سڈاکو کی امن کی چاہت اور آرزو کی یاد دلاتی ہے۔ دنیا میں کاغذ کی کونج امن کی خواہش اور امید کے طور پر تحفے میں دی جاتی ہے۔ شکریہ۔ اگر یہ کہانی پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔